सूरह मुहम्मद मदनिया, जिसके 4 रकू हैं, 38 आयात हैं और ये 95 नंबर सूरत का है। जो इज़्ज़त और रिफ़त बुलंदी चाहे उसे चाहिए कि सूरह मुहम्मद पढ़े, बीमार को भी चाहिए कि सूरह मुहम्मद पढ़े और तर्जुमा भी समझे सुने। कुरान पढ़ें, समझें और उस पर अमल करें। सबके लिए दुआ करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाहि अदल्ल अअमालहुम वल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति वआमनू बिमा नुज़्ज़िल अला मुहम्मदिन वहुवल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम कफ़्फ़र अन्हुम सय्यिआतिहिम वअस्लह बालहुम। ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا
الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. إلا الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من
لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة
فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك في قلوبهم مرض ينظرون في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأسمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه
وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه
والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم صدق الله العلی العظیم۔ ترجمہ ضرور سماعت فرمائیے۔ بنام خدائے رحمان الرحیم۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو راہ خدا سے روکا، خدا نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا، اور جن لوگوں نے ایمان اختیار کیا اور نیک اعمال کیے اور جو کچھ محمد پر نازل کیا صلی اللہ علیہ وسلم نازل کیا گیا اور پروردگار کی طرف سے برحق بھی ہے اور اس پر ایمان لے آئے، تو خدا نے ان کی برائیوں کو دور کر دیا اور ان کے حالات کی اصلاح کر دی۔ یہ اس لیے کہ کفار نے باطل کا اتباع کیا ہے اور صاحبان ایمان نے اپنے پروردگار کی طرف سے آنے والے حق کا اتباع کیا ہے، اور خدا اسی طرح لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے۔ پس جب کفار سے مقابلہ ہو تو ان کی گردنیں اڑا دو، یہاں تک کہ جب زخموں سے چور ہو جائیں تو ان کی مشکیں باندھ لو، پھر اس کے بعد چاہے احسان کر کے چھوڑ دیا جائے یا فدیہ لے لیا جائے، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے۔ یہ یاد رکھنا، اور اگر خدا چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا، لیکن وہ ایک کو دوسرے کے ذریعے آزمانا چاہتا ہے، اور جو لوگ اس کی راہ میں قتل ہوئے وہ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کر سکتا۔ وہ عن قریب انہیں منزل تک پہنچا دے گا اور ان کی حالت سنوار دے گا۔ وہ انہیں اس جنت میں داخل کرے گا جو انہیں پہلے سے پہنچوا چکا ہے۔ ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم بنا دے گا۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے واسطے ڈگمگاہٹ ہے اور ان کے اعمال برباد ہیں، یہ اس لیے کہ انہوں نے خدا کے نازل کیے ہوئے احکام کو برا سمجھا، تو خدا نے بھی ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ تو کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی کہ دیکھتے کہ ان سے پہلے والوں کا کیا انجام ہوا؟ بے شک اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا ہے، اور کفار کے لیے بالکل ایسی ہی سزا مقرر ہے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ اللہ صاحبان ایمان کا مولا اور سرپرست ہے، اور کافروں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال انجام دیے، خدا انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا وہ مزے کر رہے ہیں اور اسی طرح کھا رہے ہیں جس طرح جانور کھاتے ہیں، اور ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ اور کتنی ہی بستیاں تھیں جو تمہاری اس بستی سے کہیں زیادہ طاقتور تھیں، جس سے تمہیں نکال دیا ہے۔ جب ہم نے انہیں ہلاک کر دیا تو کوئی مدد کرنے والا بھی نہ پیدا ہوا۔ تو کیا جس کے پاس پروردگار کی طرف سے کھلی ہوئی دلیل موجود ہے اور اس کی مثل ہو سکتا ہے جس کے لیے اس کے بدترین اعمال سنوار دیے گئے ہیں، اور پھر ان لوگوں نے اپنے خواہشات کا اتباع کر لیا ہے۔ اس جنت کی صفت جس کا صاحبان تقوی سے وعدہ کیا گیا ہے، اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جس میں کسی طرح کی بو نہیں ہے، اور کچھ نہریں دودھ کی بھی ہیں جن کا مزہ بدلتا ہی نہیں ہے، اور کچھ نہریں شراب کی ہیں جن میں پینے والوں کے لیے لذت ہے، اور کچھ نہریں صاف و شفاف شہد کی ہیں، اور ان کے لیے ہر طرح کے میوے بھی ہیں، اور پروردگار کی طرف سے مغفرت بھی ہے۔ تو کیا یہ متقی افراد ان جیسے ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں، اور جنہیں گرما گرم پانی پلایا جائے گا جس سے آنتیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی،
اور ان میں سے کچھ افراد ایسے بھی ہیں جو آپ کی باتیں بظاہر غور سے سنتے ہیں، اور اس کے بعد جب آپ کے پاس سے باہر نکلتے ہیں تو جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے ان سے کہتے ہیں کہ انہوں نے ابھی کیا کہا تھا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر خدا نے مہر لگا دی ہے اور انہوں نے اپنے خواہشات کا اتباع کر لیا ہے، اور جن لوگوں نے ہدایت حاصل کر لی خدا نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا اور ان کو مزید تقوی عنایت فرما دیا۔ پھر کیا یہ لوگ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ اچانک ان کے پاس آ جائے جبکہ ان کی علامتیں ظاہر ہو گئی ہیں؟ تو اگر وہ آ بھی گئی تو یہ کیا نصیحت حاصل کریں گے؟ تو یہ سمجھ لو کہ اللہ کا علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور اپنے ایماندار مردوں اور عورتوں کے لیے استغفار کرتے رہو کہ اللہ تمہارے چلنے پھرنے اور ٹھہرنے سے خوب باخبر ہے۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے وہ یہ کہتے ہیں کہ آخر جہاد کے بارے میں سورہ کیوں نہیں نازل ہوتا، اور جب سورہ نازل ہو گیا اور اس میں جہاد کا ذکر کر دیا گیا تو آپ نے دیکھا کہ جن کے دلوں میں مرض تھا وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے رہ گئے جیسے موت کی سی غشی طاری ہو گئی ہو۔ تو ان کے واسطے ویل اور افسوس ہے، اور ان کے حق میں بہترین بات اطاعت اور نیک گفتگو ہے۔ پھر جب جنگ کا معاملہ طے ہو جائے تو اگر خدا اسے اپنے کیے وعدہ پر قائم رہیں تو ان کے حق میں بہت بہتر ہے۔ تو کیا تم سے کچھ بعید ہے کہ تم صاحب اقتدار بن جاؤ تو زمین میں فساد برپا کرو اور قرابت داروں سے قطع تعلقات کرو؟ یہی وہ لوگ ہیں جن پر خدا نے لعنت کی اور ان کے کانوں کو بہرا کر دیا ہے اور ان کی آنکھوں کو اندھا بنا دیا ہے۔ تو کیا یہ لوگ قرآن میں ذرا بھی غور نہیں کرتے ہیں؟ یہ ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں۔ بے شک جو لوگ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد الٹے پاؤں پلٹ گئے، شیطان نے انہیں خواہشات کا آراستہ کر دیا، ان کے خواہشات کو آراستہ کر دیا ہے اور انہیں خوب ڈھیل دے دی ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا کی نازل کی ہوئی باتوں کو ناپسند کرنے والوں سے یہ کہا کہ ہم بعض مسائل میں تمہاری ہی اطاعت کریں گے، اور اللہ ان کی راز کی باتوں سے خوب باخبر ہے۔ پھر اس وقت کیا ہوگا جب ملائکہ انہیں دنیا سے اٹھائیں گے اور ان کے چہروں اور پشت پر مسلسل مارتے جائیں گے؟ یہ اس لیے کہ انہوں نے ان باتوں کا اتباع کیا ہے جو خدا کو ناراض کرنے والی ہیں، اور اس کی مرضی کو ناپسند کیا تو خدا نے بھی ان کے اعمال کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری پائی جاتی ہے ان کا خیال یہ ہے کہ خدا ان کے دلوں کے کینوں کو باہر نہیں لائے گا، اور ہم چاہتے ہیں تو انہیں دکھلا دیتے اور آپ چہرہ کے اظہار ہی سے پہچان لیتے اور ان کی گفتگو سے انداز سے بہرحال پہچان ہی لیں گے، اور اللہ تم سب کے اعمال سے خوب باخبر ہے، اور ہم یقیناً تم سب کا امتحان لیں گے تاکہ یہ دیکھیں کہ تم میں جہاد کرنے والے اور صبر کرنے والے کون لوگ ہیں، اور اس طرح تمہارے حالات کو باقاعدہ جانچ لیں۔ بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کر لیا اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکا اور ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی پیغمبر سے جھگڑا کیا، وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، اور اللہ عن قریب ان کے اعمال کو بالکل برباد کر دے گا۔ ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور خبردار اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور خدا کی راہ میں رکاوٹ ڈال دیا پھر حالت کفر ہی میں مر گئے تو خدا انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ لہٰذا تم ہمت نہ ہارو اور دشمن کی صلح کو دعوت نہ دو، اور تم سر بلند ہو اور اللہ تمہارے ساتھ ہے،
اور وہ ہرگز تمہارے اعمال کے ثواب کو کم نہیں کرے گا۔ یہ زندگانی دنیا تو صرف ایک کھیل تماشا ہے، اور اگر تم نے ایمان اور تقوی اختیار کر لیا تو خدا تمہیں مکمل اجر عطا کرے گا اور تم سے تمہارا مال طلب نہیں کرے گا۔ وہ اگر طلب بھی کرے اور اصرار بھی کرے تو تم بخل ہی کرو گے، اور خدا تمہارے کینوں کو خود ہی ظاہر کر دے گا۔ ہاں تم وہی لوگ ہو جنہیں راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے، تو تم میں سے بعض لوگ بخل کرنے لگتے ہیں، اور جو لوگ بخل کرتے ہیں وہ اپنے ہی حق میں بخل کرتے ہیں، اور خدا سب سے بے نیاز ہے۔ تم ہی سب اس کے فقیر اور محتاج ہو، اور اگر تم منہ پھیر لوگے تو تمہارے بدلے دوسری قوم کو لے آئے گا جو اس کے بعد تم جیسے نہ ہوں گے۔ اب تھوڑی سی تفسیر پر بھی نظر مار لیتے ہیں۔ اسلام کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کو چھیڑنے کا قائل نہیں ہے۔ وہ حکمت اور موعظہ حسنہ سے دعوت حق دیتا ہے، لہٰذا جب کفر مقابلہ پر آ جاتا ہے تو کسی طرح کی رعایت کا بھی قائل نہیں ہے، اور اس کا کھلا ہوا اصول ہے کہ جس قدر ممکن ہو کفار سے جنگ کرو اور ان کا خاتمہ کر دو۔ اس کے بعد جنگ تمام ہو جائے تو قیدی بن سکیں انہیں قیدی بنا لو اور سختی سے گرفتار کر رکھو، بھاگنے نہ پائیں۔ اس کے بعد ذمہ دار جہاد کو اختیار کرو، وہ مساہلے کے تحت چاہے احسان کر کے آزاد کر دے یا معاوضہ لے کر رہا کر دے، اس کے لیے کوئی مستقل قانون نہیں طے کیا جا سکتا ہے، اور خدا بغیر جہاد کے بھی یہ سب کچھ کر سکتا تھا اور انہیں ہلاک کر سکتا تھا، لیکن وہ ایمان والوں کا بھی امتحان لینا چاہتا ہے کہ یہ اس کی راہ میں کس قدر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خدا نے صاحبان ایمان سے نصرت کا وعدہ کیا ہے، وہ ان کی مدد کرتا بھی ہے، چاہے فتح کی صورت میں ہو یا بقائے دوام کی صورت میں یا کسی اور صورت میں، لیکن یہ سب اس بات سے مشروط ہے کہ پہلے بندہ اس کی مدد کرے اور اس کے دین کے کام آئے، ورنہ قربانی کے بغیر خدا کسی طرح کا ذمہ دار نہیں ہے، کسی بھی طرح کی امداد کا ذمہ دار نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور انجام کار تباہی اور بربادی اور ذلت و رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ دور حاضر میں مسلمانوں کی نکبت کا راز یہی ہے کہ وہ دین خدا کی امداد نہیں کرتے اور خدا سے غیبی امداد کی امیدوار رہتے ہیں، اور اس طرح دشمن کو موقع مل جاتا ہے اور ان کی کاہلی اور بے غیرتی سے فائدہ اٹھا کر انہیں مختلف قسم کی ذلتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں انتہائی حسین جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ خدا نے مجھے اس لیے نہیں پیدا کیا کہ مجھے بہترین غذائیں اپنی طرف متوجہ کر لیں، جس طرح کہ بندہ ہوا جانور صرف چارہ کھاتا ہی جانتا ہے۔ کہ بندہ ہوا جانور صرف چارہ کھانا ہی جانتا ہے، جس طرح کہ بندھا ہوا جانور صرف چارہ کھانا ہی جانتا ہے، اور آزاد جانور صحرا کا کوڑا کرکٹ چباتا ہے کہ وہ چارے سے پیٹ تو بھر لیتا ہے لیکن مقصد کی طرف سے بالکل آزاد اور غافل ہوتا ہے۔ رب کریم ہر مرد و مسلمان کو ان فقرات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان فقرات سے صاف واضح ہوتا ہے کہ جنت صرف معنوی اور روحانی لذتوں کی جگہ نہیں ہے،
بلکہ وہاں کھانے پینے اور آرام کرنے کی لذتیں بھی فراہم ہیں، اور اس کا معیار یہ ہے کہ جو شخص جو کچھ چاہے گا اسے مل جائے گا، اور جب چاہنے والوں کی حیثیتیں الگ الگ ہیں تو نعمتوں کو بھی الگ الگ ہونا چاہیے، اور ہر ایک کو ان کی خواہش کے مطابق ملنا چاہیے۔ یہ اندازہ ہر دور کے مسخرے اہل حق کے ساتھ اختیار کرتے ہیں کہ جب ان کے بیانات کو سن کر باہر نکلتے ہیں تو مخلصین پر یہ طنز کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بک رہے تھے، ہم تو کچھ بھی نہیں سمجھے، پتہ نہیں تم لوگ کیا سمجھ گئے ہو جو ان کے پیچھے لگ گئے ہو۔ علامات قیامت کے بارے میں تفصیلی روایات پائی جاتی ہیں جن میں بنیادی علامات نمازوں کی بربادی اور خواہشات کی پیروی قرار دیا گیا ہے، اور باقی فسادات کو انہیں کا فرع قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہ جس سماج میں خدا کی بندگی نہ ہوگی اور خواہشات کی حکمرانی ہوگی اس میں دنیا کا ہر فساد ہو سکتا ہے۔ ایمان اور جہاد در حقیقت دو متلازم حقیقتیں ہیں۔ یہ غیر ممکن ہے کہ کوئی انسان صاحب ایمان اور اس کے دل میں حوصلہ جہاد نہ ہو، اس لیے کہ جہاد راہ خدا میں تمام طاقتوں کو کے صرف کر دینے کا نام ہے، چاہے یہ کام میدان جنگ میں انجام پائے یا کسی دوسرے محاذ پر۔ انسان کے خدا پر واقعی ایمان کے معنی ہی یہ ہے کہ اس کی دی ہوئی طاقت کو اس کی راہ میں استعمال کرنے کا حوصلہ رکھتا ہو، ورنہ یہ ناممکن ہے کہ جہاد سے فرار عدم ایمان کی علامت بن جائے، جیسا کہ میدان احد میں حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں میدان سے فرار کر کے ایمان کے بعد کفر اختیار کر لوں۔ در حقیقت ایمان اور نفاق کے درمیان یہی حد فاصل ہے، اور منافق نعروں میں مومن سے آگے جا سکتا ہے اور عبادات میں بھی آگے بڑھ سکتا ہے، لیکن جہاد کے میدان میں ثبات قدم کا مظاہرہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ منافق نے اسلام زندہ رہنے کے لیے اختیار کیا ہے، قربان ہونے کے لیے نہیں، تو وہ مرنے کے لیے کس طرح تیار ہو سکتا ہے اور راہ خدا میں کس طرح جہاد کا حق ادا کر سکتا ہے؟ انسان کے جملہ اعمال کی بربادی کے دو اہم اسباب ہیں۔ انسان ان باتوں کو اختیار کر لے جو خدا کو ناراض کرنے والی ہوں، اور ان باتوں کو ناپسند کر دے جو خدا کو پسند ہوں اور اس کی مرضی کے حصول کا ذریعہ ہوں۔ انسان کو چاہیے کہ انہی دونوں معیاروں کا خیال رکھے اور انہیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرے تاکہ اپنے عاقبت کے بارے میں خود بھی فیصلہ کر سکے اور کسی طرح کے دھوکے میں نہ رہ جائے، کہ شیطان انسان کو ہمیشہ دھوکے میں رکھنا چاہتا ہے اور اس کے ذریعہ ایمان و عمل کے جادہ سے منحرف بناتا ہے۔ صبر اور جہاد یہ دونوں لازم و ملزوم حقیقتیں ہیں۔ قوت صبر جس انسان کے پاس نہیں وہ جہاد کے قابل نہیں ہو سکتا، اور جس کے بعد قوت صبر موجود ہے وہ ہر طرح کی مصیبت برداشت کر سکتا ہے، اسے جہاد میں کوئی تکلیف نہیں ہو سکتا۔ خدا منافقین کو انہی دونوں صفتوں سے آزمانا چاہتا ہے کہ ان کے پاس کس قدر قوت صبر ہے اور کس قدر حوصلہ جہاد ہے۔ روایات میں صبر کو نصف ایمان قرار دیا گیا ہے، اور واقعاً ایمان کا پہلا مرحلہ صبر ہے اور دوسرا مرحلہ کا نام شکر ہے، جس سے ایمان کے کمال کا اظہار ہوتا ہے اور انسان کردار کامل و مکمل ہوتا ہے۔ یہ اسلام کی جنگی حکمت عملی ہے کہ دشمن مقابلہ پر آ جائے تو اس سے صلح کی بات نہ کرو کہ اسے تمہاری کمزوری کا احساس ہو جائے گا، بلکہ اس طرح قوت و ہمت سے جہاد کرو
کہ وہ صلح کا نام لینے پر مجبور ہو جائے۔ اس کے بعد تم دیکھنا کہ صلح اسلام کے حق میں مناسب ہے یا نامناسب، مفید ہے یا مضر، اور اس کے مطابق عمل کرنا، ورنہ جو انسان اسلام پر حملہ کر سکتا ہے اسے شرافت سے کوئی واسطہ نہیں ہے کہ اس سے صلح و صفائی کے بارے میں اچھی توقع رکھی جائے۔ وہ صلح و صفائی سے دلچسپی رکھتا ہوتا تو روز اول حملہ ہی نہ کرتا۔ اسلام و ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ جہاد جاری رکھا جائے، اور اس کے بعد سربلندی اور سرفرازی صاحبان ایمان ہی کا حصہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مالک کائنات ہمیں اس طرح بنا جس طرح خدا چاہتا ہے، ہمیں توفیق دے حق کہنا، حق سننا اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان آیات سورت کا ثواب جملہ مرحومین مومنین اور خاص طور پر جو محسنین ہیں جنہوں نے احسان ہم پر کیے ہیں، خاص طور پر آغا افتخار حسین، مرحوم افتخار بک ڈپو والے، خداوند عالم ان کے درجات بلند فرمائے۔ اس صورت کا ثواب ان کے نام اعمال میں درج کرانا چاہتے ہیں، اور بھی جتنا مرحومین ہیں ان کے نام اعمال میں درج کرانا چاہتے ہیں۔ خداوند عالم قبول فرمائے اور ان کی قبروں کو منور فرمائے۔